باقی ہیں، یعنی صرف 10 منٹ میں مجھے بیان مکمل کرنا ہے میں مصائب کی. گرچہ غالباً میں واحد آدمی ہوں، شاید دوسرے بھی ہوں گے، انتظامیہ نے آج تک پلٹ کے نہیں کہا کہ مولانا آپ نے کتنا پڑھا اور کیوں پڑھا. لیکن شہادت کی رات سمجھ میں آتا ہے، لوگ رونے آتے تھے. شب جمعہ چھٹی کی رات ہے، آج ورکنگ ڈے میں نہیں. اب میں بات مختصر کر کے اختتام پہ لا رہا ہوں. کمپٹیشن، بادشاہوں کا کمپٹیشن. جب عام آدمی کی یہ حالت ہے تو بادشاہ اور سب سے بڑے بادشاہ. اب کمپٹیشن، ہر ایک کی یہ خواہش ہے اس کے پاس دنیا کی کوئی سب سے عجیب چیز آ جائے جو باقی 3 بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہو. اس کمپٹیشن کے نتیجے میں لاکھوں کی چیزیں خریدتے ہیں. یمن کے بادشاہ کے پاس ایک اتفاق کے تحت ایک ایسا موتی آ گیا جو مرغی کے انڈے کے برابر اور بے داغ. بڑے موتی ہو سکتے لیکن داغدار بے داغ موتی. اب موتی کی تعریف کروں گا تو یہ ممبر موتی کی تعریف کے لیے تو ہے نہیں، مختصر یہ کہ ایسی یونیک چیز بڑے فخر کے ساتھ ہر ایک کو دکھاتا. یہ 3 بڑے بادشاہوں کے تو سفیروں کو الگ الگ خاص بلایا، اور خالی سفیر تو نہیں، پھر کبھی وزیر وزٹ پہ آتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں، پھر کبھی وزیر اعظم آتے ہیں، ملکوں سے تو لوگ آتے ہیں. اور اب بادشاہ اس کو اپنی جان سے اہم سمجھ رہا، کہا اس کو خزانے میں نہیں رکھوں گا. خزانے میں 10 مرتبہ لوگوں کو جانا آنا پڑتا، خزانچی ہی صحیح جانا آنا پڑتا، نقصان نہ پہنچ جائے. ایک غلام کو بلا کے کہا تمہارے سارے کام معاف، کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں. یہ موتی ڈبیا میں، بڑی مضبوط قسم کی اس کی ڈبیا، باکس بہت ہی مضبوط، اس میں بند کر کے دیا جاتا ہے. بس خالی اس کی حفاظت تمہیں کرنا اور کچھ نہیں. ہاں دیکھو اگر اس کی حفاظت نہ کر پائے تو بھی بڑی سخت سزا ملے گی. غلام بڑا خوش، ساری ذمہ داریوں سے جان چھوڑ گئی، نہ کام نہ کاج، بس گھر میں پڑا رہے، چارپائی توڑتا رہے، روٹیاں کھاتا رہے. صندوق لے جا کے الماری میں رکھ دی. روز کو تھوڑی بلایا جاتا. یہ عام آدمی کو ایرے غیرے نتھو خیرے کو تو دکھایا بھی نہیں جاتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے. 6 مہینے میں ایک بار، 4 مہینے میں ایک بار. ایک بار ایسے ہی کوئی آدمی آیا، موتی منگوایا گیا، حفاظت سے صندوق لے کر گیا، چھوٹا سا باکس، اور اس کو لے کے آیا. اب جو گھر میں لے کر آیا تو اتفاق سے اس کا اپنا بیٹا بابا کے ہاتھ میں دیکھا ایک بہت خوبصورت سے ڈبیا. بابا یہ کیا؟ بادشاہ کی ضد، بیوی کی ضد، بچے کی ضد. ہندی محاورہ بھی ہے نا کہ یہ 3 ایسی ضدیں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں، مان کر ہی نہ دے یہ تینوں. بادشاہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے بیوی کو کیا ہوا، لیکن بس ضد پکڑ لے کہ مان کر ہی نہیں دے گی. پرانے زمانے کی کہانیوں میں تھا کھٹواٹی لے کے بستر پہ پڑ جاتی، جب تک کہ میری خواہش پوری نہیں ہوگی نہیں میں بیمار ہوں، کوئی کام نہیں کرنا. اور پھر بچہ ضد کی. اب صندوق بڑا محفوظ تھا، باپ نے صرف ڈھکنا کھول کے دکھایا، بیٹا یہ اتنا قیمتی اور چمکتا ہوا موتی، چمکتا ہوا. بچہ تو دوڑتا ہے چمکتی چیز کی طرف، چاہے آگے کیوں نہ. مچل گیا کہ میرے ہاتھ میں دی. باپ نے کہا پاگل ہو رہے ہو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. کہا نہیں میرے ہاتھ میں دی. ارے جان خطرے میں نہیں، میرے ہاتھ میں دی. وہ جو بچوں کی ضد. گھر والے بھی آ گئے، تمہارا کیا جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کو دکھاؤ اور واپس رکھ لو. ہم اتنے سارے لوگ تو کھڑے ہیں یہاں پہ. مجبور ہو کے موتی نکال کے دیا، ہونی ہو کے رہی. ایک دم موتی اس کے ہاتھ سے سلپ کر کے اتنی تیزی سے زمین میں گر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ سب دیکھتے ہی رہ گئے، آنن فانن سارے مرحلے طے. یہ موتی 2 ٹکڑے نہیں ہوا، یہ پورا خاندان سمجھیے موت کے گھاٹ اتر گیا. یہ بادشاہ خالی غلام کو سزا نہیں دے گا، جو ایک محاورہ ہے زن بچہ کولو میں پلوا دے گا. پورا خاندان ختم. موتی نہیں ٹوٹا، پورے خاندان کو سمجھے موت آ گئی. جلدی سے ٹوٹے ہوئے موتی کو اٹھا کے صندوق میں رکھا، باکس، صندوق کو میں غلط کہہ رہا ہوں، باکس، اور وہ الماری میں رکھ دیا لے کے. پتا ہے کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے بچنے کا. وہ ایک صرف ہے کہ جب دوسری بار بلایا جائے گا اتنے دن ہمارے پاس، ہو سکتا ہے کہ کل بلا لے اور ہو سکتا ہے 8 مہینے ضرورت نہ پڑے. جیسا امام کہتے ہیں کہ یقینی موت ہر آدمی کو معلوم، لیکن جب تک ملک الموت نہیں آتا ذرا سا وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے مصیبت ٹل رہی ہے. بہت پریشان، بہت. جب آدمی پریشان ہوتا ہے پھر اس کو کچھ نہیں سوچتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا. آج کون سی ٹیم جیتی، آج 2020 میں چھکے کس نے مارے، چوکے کس نے مارے، کچھ نہیں، سب بھول جاتا ہے جب اتنی موت جیسی پریشانی سر پہ آئے. چنانچہ شہر کے حالات اس کو پتہ ہی نہیں چلے. اب ایسا آدمی خالی بیٹھا رہتا تھا،
تو بڑا خوش مزاج، ہنس مکھ، ہر تقریب میں جانے والا، ہر دوست سے ملنے والا. آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم. لوگوں نے دیکھا ایک دم سے کھنچ گئے. کیا بات؟ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، ورنہ 8 مہینے بعد کی موت ابھی آ جائے گی اگر یہ خبر پھیل گئی. بتا بھی نہیں سکتا. خیر لوگوں نے ایک بار 2 بار پوچھا، جواب نہیں تھا. جہنم میں جائے، ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں. لیکن جو مخلص دوست، خاص طور پر ایک، اس نے کہا تمہیں بتانا پڑے گا. کہا بتا نہیں سکتا. کہا لیکن کوئی پریشانی تو ہے نا؟ ہاں بہت بڑی پریشانی. کتنی بڑی؟ کہا موت کے برابر. تو کہا کہ میرے مولا حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دعا بتائیے کہ اگر کوئی آدمی ایسی پریشانی میں ہو کہ گویا موت، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرے اور دیکھے کہ اللہ اس کی کیا مدد کرتا. مسکرا دیا. اب اس سے بتا تو نہیں سکتا. دل میں سوچا کہ بھائی موتی ٹوٹنے سے پہلے اگر دعا پڑھتا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ حفاظت کرتا موتی. اب تو ٹوٹ گیا. دعا کوئی گلو یا گوند تو ہے نہیں کہ ٹوٹے ہوئے موتی کو جوڑ دے. اب تو وقت ہی نکل گیا دعا کا، ٹائم نہیں رہا دعا کا. ایک تو ہے نا کہ پہلے پڑھ لیتا تو اس کی وجہ سے حفاظت ہوتی. اب تو پھنس گیا. مسکرا کے کہا میرا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ دعا سے کام نہیں چلے گا. اس نے کہا مولا کی بتائی بھی دعا ہے. ابھی غلام ہے، اس کو اتنی باتیں تو نہیں پتا. کہا کسی کی بھی دعا ہو لیکن مجھے پتا ہے میرا مسئلہ ناقابل حل. کہ اچھا ایک بات بتا، دعا پڑھنے میں نقصان کیا؟ فائدہ کچھ نہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، پڑھ لے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یا بھائی خالی تو بیٹھا ہوں، نقصان کیا، پڑھ لوں گا تو. مگر اللہ، ابھی دعا پڑھتے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ ایک دم سے موت آ گئی. گھر میں بیٹھا ہے، کھڑکی سے نگاہ پڑی، بادشاہ کا وہ آدمی آ رہا جو ہمیشہ اس کو موتی کے لیے بلانے آتا. واہ کیا دعا بتائی میرے دوست نے کہ 8 مہینے کے بعد عموماً بلایا جاتا ہے، آج 1 ہفتے میں ہی بلا لیا گیا. دعا نے تو اور گڑبڑ کر دی. اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے لیکن ذرا سا ڈوبتے ہوا آدمی تنکے کا سہارا لیتا، شاید آج کسی اور کام سے آیا ہو. نہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے پہلا جملہ کہا بادشاہ نے موتی منگوایا. ختم. اب تو کوئی چانس اور امید ہی نہ رہی. دل میں کہا کہ واہ کیسی دعا میرے دوست نے بتائی تھی. آپ نے کس مولا کا فرمان بتایا تھا کہ جس نے 8 مہینے والی موت کو 8 دن کے اندر میرے گھر پہ پہنچا دیا. ارے تجھے کیا پتا مولا کسے کہتے ہیں؟ تجھے کیا پتا علی کس کا نام ہے؟ ابھی ذرا ٹھہر تو جا. اگلا جملہ سنا، کانوں میں یقین نہیں آیا. کانوں میں یقین نہیں آیا. اور اب دل میں کہہ رہا واہ میرے دوست، کیا تیرا مولا ہے، کیا معجزہ تیرا مولا دکھا رہا. اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ مشکل کشائے کائنات کیوں کہلاتا. ارے ایک جملے سے کیا فرق پڑ گیا؟ غلام نے پہلا جملہ کہا تو اس نے کہا واہ پتہ نہیں کون علی ہے. 8 مہینے بعد کی موت تو فوراً آ گئی. اور ایک اگلا جملہ کا اب سمجھ میں آیا کہ مشکل کشا کیوں کہلاتے. کیا جملہ تھا؟ جملہ یہ تھا کہ ادھر جب یہ اپنے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، شاہ یمن کا ایک ہی بیٹا اکلوتا، نہ کوئی بیٹی